جو شخص یہ تسبیح ایک بار پڑھے گا 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار پڑھنے سے اللہ 1000 حج کا ثواب دیتا ہے اور تمام قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپیٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کون نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں نے آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو یا دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھیں اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوری یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہو؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام خود لے کر آئے۔ جنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بشگونی نہیں لیتے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کرے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، ہر شخص خوفزدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہے، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامہ میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں، حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، میں نے اس ہر حاجت کے لیے یہ پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا تو زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جا پہنچتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کے چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، یہ وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کہا، نشانیوں کے ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں انگور کی طرح ابری ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ سن کر حیران ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ
وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کی ہوا اڑتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ وہ دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر وحی کا نزول ہوا، اے محمد تمہیں آسمان سفر پر لے جایا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اے محمد اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب سے پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، پس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، پس اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تم کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوب صورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں، پس اسے حاملہ گائیں دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، پس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئی۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی حالت پرانی حالت میں آیا اور کہا کہ مجھے کچھ دے دو، محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو وہ دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں مسکین اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا، یہ سب مال اللہ کا ہے، لے جتنا چاہیے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔
آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپیٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں چمکتا چاند ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے یا مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش قسمت ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل سے رات پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا اور کوئی یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 4 غلام آزاد کر دیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے صلح کرانا، کیونکہ باہمی تعلقات کی خرابی دلوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگاؤ رکھتا ہو، اور 2 افراد جو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کرنے والا بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام یہ کلمے پڑھے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے اور یہ شیطان اس سے بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھے، خاص کر صبح و شام۔ موت سے پہلے اس کی عادت بنائے تاکہ آخری وقت میں یہی زبان پر جاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمات سب سے محبوب ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح جنت کی کنجی ہے، گناہوں کو مٹاتا اور درجات بلند کرتا ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، موت کے وقت آسانی کا باعث بنتا ہے، اللہ کے قرب کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے، آمین۔ جو شخص یہ تسبیح ایک بار پڑھے گا 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ 1000 حج کا ثواب دیتا ہے اور تمام قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو عدل و انصاف، حلم و بردباری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، میں ایک مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے اس محنت و مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہو گئے اور فرمایا، کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تھی تو ہمیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور اور ناتواں ہو گئے تو تمہیں بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا کہ یہ کوئی انصاف نہیں کہ تم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھاؤ اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال خاص رکھے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کے عدل و انصاف کی روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیرہ۔